جوان جب عبادت کر رہا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں ادھر آؤ نا، یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، جوانوں حدیث پڑھ رہا ہوں. جب جوان آ کے سجدہ کرتا ہے، جب جوان سچ بولتا ہے، جب جوان دیانتداری سے اپنا کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے فرشتوں ادھر آؤ نا، یہ دیکھو یہ جوان ہے، عبادت کر رہا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے. اور یہ عبادت کس طریقے سے کر رہا ہے؟ اس نے میری وجہ سے اپنی تمام خواہشات کو چھوڑا ہے اور آ کر کے یہ میرے سامنے جھک بھی رہا ہے، مجھے سجدہ بھی کر رہا ہے. اس نے اپنی خواہشات چھوڑ کر کے مجھے پسند کر لیا ہے. اور پھر جب اس جوان نے اللہ کو پسند کر لیا، اللہ نے یہ بات پسند کر لی ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے. جوانوں اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے نا انشاءاللہ. یہ دو لوگ ہو گئے، میں اس پہ تفصیل سے بات کر سکتا ہوں لیکن نہیں. تیسرا شخص رجل قلبه معلق بالمساجد، ایسا شخص جس کا دل مسجدوں کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، لگا رہتا ہے مسجدوں کے ساتھ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نماز پڑھ کر کے بھی جاتے ہیں اپنے ڈپارٹ میں، دکان میں، گھر میں، پھر بھی ان کا دل اللہ کے گھر کی طرف متوجہ رہتا ہے کہ کب اللہ اکبر کی صدا بلند ہو میں اپنا گھر چھوڑ کر کے اللہ کے گھر کا مہمان بن جاؤں. رجل قلبه معلق بالمساجد، یہ ہے مطلب. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد کے قریب سے ہم جماعت کے وقت گزر جائیں، اذان کے بعد گزر جائیں، دیکھیں بھی نہ اللہ کے گھر کی طرف. آج ہم اللہ کے گھر کی طرف دیکھیں گے، کل اللہ اپنے عرش کا سایہ ہمیں دکھائے گا. رجل قلبه معلق بالمساجد، مسجد میں وقت گزارتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جب چلے جاتے ہیں پھر لوٹتے ہیں مسجد کی طرف. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو شخص صبح و شام اللہ کے گھروں میں آتے جاتے رہتے، وہ جب بھی آتے ہیں اللہ ان کے لیے جنت میں دسترخوان بچھا دیتے ہیں. یہ تین لوگ ہو گئے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے. مسجد میں آتے جاتے رہیں گے، 5 وقت کی پابندی کریں گے. تیسرا، چوتھا، وہ طبقہ، وہ لوگ، وہ جماعت جس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے، جس دن اس سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں ہوگا. رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ فافترقا علیہ. ہر دو ایسے لوگ جو آپس میں محبت کسی غرض سے نہیں رکھتے، صرف اللہ کی مرضی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اسی پر وہ جڑتے اور جمع ہوتے ہیں، اسی محبت پر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. جو لوگ خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے. ہماری تو بات چیت بھی ایک دوسرے سے اغراض کی بنیاد پہ ہوتی ہے. غرض نہ ہو تو ہم بیمار کو نہیں پوچھتے، غرض نہ ہو تو ہم جنازے نہیں پڑھتے، غرض نہ ہو تو ہم خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے. اور اللہ کہہ رہا ہے بغیر غرض کے محبت کرو، اللہ کے لیے محبت کرو، اور نفرت بھی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرو. یہ نہیں کہ اس نے میری طرف ایسے دیکھا کیوں، مجھے دیکھ کے تھوکا کیوں، میری بات کیوں نہیں مانی، مجھے بڑا چھوٹا کیوں نہیں تسلیم کیا. نہ میں کیا ہوتا ہوں. محبت اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے. ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حب للہ وابغض للہ ومنع للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت اللہ کے لیے کی، بغض اللہ کے لیے رکھا، دیا بھی اللہ کے لیے، روکا بھی اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. ہم اپنی اغراض کو نکال دیں، اللہ کو درمیان میں لے آئیں. ہم کسی کا احترام اللہ کے لیے کریں، اس سے ڈر کر نہیں، اللہ کے لیے.
4 لوگ ہو گئے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے.